نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ اور آج تو دنیا میں جب سے موبائل آیا ہے اوسطاً روزانہ 5 سے 6 گھنٹے لوگ موبائل کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت انتہائی قیمتی چیز ہے۔ اس وقت میں ہم لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر اذکار کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن آج وہی وقت موبائل کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مردوں کی عورتوں کی ضائع کر رہی ہے، اور اس کے بہت سارے نقصانات۔ آج گھروں سے بچیاں بھاگ رہی ہیں اس موبائل کی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے دنیا کی محبت دلوں میں آ رہی ہے، آنکھوں کا زنا عام ہو رہا ہے، کانوں کا زنا عام ہو رہا ہے، اعمال صالحہ سے دوری ہو رہی ہے۔ اچھی کتابیں پڑھتے تھے وہ اچھی کتابیں اب نہیں پڑھ پا رہے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تفسیر کا مطالعہ کرتے تھے، حدیث کا مطالعہ ہوتا تھا۔ آج اساتذہ کی ایک بڑی تعداد اور علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موبائلوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، اور آج دفتروں میں کام نہیں ہو رہے، اور بہت بڑی تعداد اپنا وقت، قیمتی وقت موبائلوں میں 5-6 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں۔ شوہر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ گھر میں خدمت کرے، بچوں کی تربیت کرے، وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ بیوی اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، بچے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس میں گیمیں کھیلی جا رہی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، خدا کے لیے موبائل کی دنیا سے اپنے کو دور کرو۔ بہت ایمرجنسی میں تھوڑا سا دیکھ لیا، اور وہ بھی اس غرض سے کہ ہم اگر اس کو دیکھ کر کوئی اچھا کام کر سکیں، کوئی اچھی چیز اس میں دیکھیں، کوئی تربیت والی دیکھیں، وہ اور بات ہے، یا اچھی چیز کسی کو آگے پہنچائیں، وہ اور بات ہے، بیانات کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے لکھا ہے کہ اخبار پڑھنا اس دور میں لکھا تھا ان کے لیے جائز ہے جو اخبار پڑھ کر اس کے ذریعے سے اصلاح کریں امت، مثلا جو غلط باتیں ان پر بیان کریں، باقیوں کے لیے اخبار پڑھنا جائز نہیں۔ تو اس لیے موبائل ان لوگوں کے لیے، ہاں جو اس سے کوئی اچھی چیز حاصل کر رہے ہیں تو اور بات ہے، صرف تفریح کے لیے جو موبائل کو دیکھ رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے خدا کے لیے خود بھی موبائل سے بچیں، اور اپنی اولاد کو بھی، اور اپنی بیوی اور اپنے شوہر، اپنے خاندان والوں کو بچانے والے بن جائیں۔ اور یہ انتہائی تباہ کن چیز ہے موبائل، اس کے ذریعے سے 5-6 گھنٹے اوسطاً لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ سارا دن رات کو کافی دیر تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں، پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور کام کا جو ہے وہ اس میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد موبائل میں وقت ضائع کر رہی ہے، مطالعہ نہیں کر پاتی۔ تو اس لیے آج موبائل نے جہاں اس کے کچھ فوائد ہیں، وہاں اس کے تباہ کن اثرات بھی آ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے، اور پھر موبائل کو بھی ٹھیک ہے استعمال کیا جائے، لیکن اس کی حدود قائم کر دی جائے کہ موبائل کے اندر ایک تو فحش اور گندی چیزیں نہ ہوں، نقصان دہ چیزیں نہ ہوں۔ پھر موبائل کے اوقات مقرر کر دی جائے کہ اس میں مختلف چیزیں جو چلیں گی وہ ایک وقت مقرر کر دی جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے۔ تو ہم موبائل کے لیے بھی ضابطے مقرر کریں کہ موبائل کن اوقات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بریکنگ نیوز چل رہی ہے، بریکنگ نیوز کیا چل رہی ہے جی؟ ڈاکٹر عامر لیاقت نے شادی کر لی، پھر عامر لیاقت کی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیوی نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر عامر لیاقت نے یوں کر دیا، کیا ہوا؟ یہ سارے وقت کا ضیاع ہے۔ بریکنگ نیوز لڑائیوں کی، جھگڑوں کی، فسادات کی بریکنگ نیوز ہے۔ تو اس لیے آج میڈیا نے پوری معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اچھی کاموں کی بریکنگ نیوز تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے میڈیا کو کیسے چلانا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے ضوابط مقرر کیے جائیں، اصول و ضوابط مقرر کر دی، اور موبائل کو کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں چلانا ہے اس کے بھی ہم اصول و ضوابط بنائیں اور مقرر کر کے چلائیں۔ طالبان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے ضوابط بنائیں، ورنہ یہ موبائل کا نشہ ایسا ہے جس نے بڑے بڑے نیک صلحاء اتقیاء کو گھیر لیا ہے، تبلیغوں کو گھیر لیا، مجاہدوں کو گھیر لیا، علماء کو گھیر لیا، مشائخ کو گھیر لیا، اس کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا اس کے نشے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو۔ اور پھر جو اس کے علاوہ اس کے برے اثرات، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، دولت کی محبت، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، وقت کا ضیاع، وہ اس کی وجہ سے عام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اسلامی نظام کی بہار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔